السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ یقیناً جتنا ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں، آپ لوگوں کو اب یہ کانسیپٹ ضرور کلیئر ہو چکا ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہوتا کیا ہے۔ اسی کو سسٹم اپروچ بھی کہا جاتا ہے، سسٹم آڈٹ اپروچ۔ آج اس سلسلے کی لاسٹ کڑی ہے جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ نان کرنٹ ایسٹس آر ٹیسٹڈ۔ اسپیشلی اس میں ہم نے ان پر جو کنٹرول ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ بیفور اے اسٹارٹ کہ کس طرح سے نان کرنٹ ایسٹس کو ٹیسٹ کرنا ہے، لیٹ می ٹیل یو کہ واٹ آر دا نان کرنٹ ایسٹس، جاننا ضروری ہے۔ نان کرنٹ ایسٹس، سیدھی سی بات، دا ایسٹس وچ آر ناٹ کرنٹ ایسٹس۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ سر آپ کچھ بتانے لگے اور پھر یہ بات بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرسٹلی وی مسٹ نو واٹ آر دا کرنٹ ایسٹس، تبھی تو ہم نان کرنٹ ایسٹس کی بات کو سمجھ سکیں گے۔ کرنٹ ایسٹس کے بارے میں جو انتہائی سادہ بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹس جو کہ رپورٹنگ ڈیٹ سے آن ورڈس 12 منتھس کے اندر ریکوریبل ہوں یا ریسیویبل ہوں یا ایڈجسٹیبل ہوں، وہ کرنٹ ایسٹس ہیں۔ رپورٹنگ ڈیٹ یاد رکھیے گا، بیلنس شیٹ ڈیٹ کو کہیں گے۔ واٹ ایور از دا بیلنس شیٹ ڈیٹ، واٹ ایور از دا رپورٹنگ ڈیٹ، اس سے آن ورڈس 12 منتھس کے اندر جو ایسٹس ریکور ہو جائیں، ریسیو ہو جائیں، ایڈجسٹ ہو جائیں، وہ کرنٹ ایسٹس ہیں۔ میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں بولی آپ کے سامنے جو کہ IAS 1 کے مطابق کرنٹ ایسٹس کی ہے، میں ذرا تھوڑا سا سادہ رکھنا چاہ رہا ہوں بات کو، اس لیے میں نے سادگی میں یہ بات کی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ کر لیجئے، کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس کو، کہ وہ بھی کرنٹ ایسٹس ہیں۔ کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس، جس میں کیش ان ہینڈ، کیش ایٹ بینک، ویری شارٹ ٹرم ڈپازٹس یا ویری شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس، یہ آ جایا کرتے ہیں۔ اور باقی کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس کے اندر انوینٹری آپ کی کرنٹ ایسٹ ہے، کیونکہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز وہ انوینٹری بک جائے گی یا کنزیوم ہو جائے گی۔ ڈیٹرز، اکاؤنٹ ریسیویبلس آپ کے کرنٹ ایسٹس ہیں، بیکاز ویری نیکسٹ فیو ڈیز میں وہ ریسیو ہو جائیں گے۔ سو یہ آپ کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کو اب سائڈ پہ کر دیجئے۔ تو what left in the list of assets is non-current assets، سادہ سی بات۔ اب آپ شروع ہو جائیے نان کرنٹ ایسٹس کو گننا، تو ویری فرسٹلی یو ول فائنڈ فکسڈ ایسٹس۔ فکسڈ ایسٹس ماشاء اللہ سے آپ کو تعارف تو ہونا چاہیے کہ فکسڈ ایسٹس کیا ہیں۔ لینڈ، بلڈنگ، پلانٹ اینڈ مشینری، فرنیچر اینڈ فکسچرز، موٹر وہیکلس، office equipments, these all are your fixed assets۔ اب یہ fixed assets ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور fixed assets ہیں جو کہ intangible ہیں، ان کو بھی fixed assets ہی کہیں گے۔ سو معلوم یہ ہوا کچھ fixed tangible assets ہوتے ہیں اور کچھ fixed intangible assets ہوتے ہیں، لیکن غلط علام ہم fixed tangible assets کے لیے ہی لفظ fixed asset کا بولا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں فکسڈ ٹینجیبل ایسٹس اور فکسڈ انٹینجیبل ایسٹس یہ دونوں مل کر فکس ایسٹ بنتے ہیں۔ اور فکسڈ انٹینجیبل ایسٹس میں پیٹنٹس، کاپی رائٹس، ٹریڈ مارک، سافٹ ویئر، ڈیزائنس، پیٹرنس، یہ تمام آپ کے انٹینجیبل ایسٹس ہیں۔ اب فکس ایسٹس کی ڈیٹیل سے آپ باہر نکلیں تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس آپ کے نان کرنٹ ایسٹس ہیں۔ اب دیکھیں نا، لانگ ٹرم انویسٹمنٹس مینس آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے
کسی دوسری کمپنی کے شیئرز پرچیز کیے ہیں, 10 سال کے لیے آپ کا ذہن ہے کہ جی ہم نے اس کو بیچنا نہیں ہے, یا فکس ڈپازٹ آپ نے آنے والے 5 سال کے لیے بینک میں پیسے جمع کروا دیے, لانگ ٹرم ڈپازٹس. تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس, لانگ ٹرم ڈپازٹس, یا آپ نے لانگ ٹرم پر کسی کو قرض دے دیے ہیں پیسے, تو یہ تمام کے تمام نان کرنٹ ایسٹس ہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اب ہم ادر سسٹمز کی باتیں کریں گے, اور ادر سسٹمز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہر آرگنائزیشن میں موجود نہیں ہوں گے. لائک انوینٹری ہے, ضروری نہیں کہ ہر آرگنائزیشن میں انوینٹری موجود ہو. اسی طرح سے نان کرنٹ ایسٹس کی جو ایک مختصر سی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی, اٹ از ناٹ مسٹ کہ ہر آرگنائزیشن میں یہ تمام نان کرنٹ ایسٹس آپ کو نظر آ جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ تمام نان کرنٹ ایسٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرنے جا رہے آج کے لیکچر میں, بلکہ ہم اس میں زیادہ تر جو آرگنائزیشنس میں پایا جانے والا نان کرنٹ ایسٹ ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے, اینڈ دیٹ از دا فکسڈ ٹینجیبل ایسٹ. اوکے, ویل ہم اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, اینڈ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے میں نے کیا بات کرنی ہے. جب ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق بات کرنی ہو تو سب سے پہلے یس کنٹرول آبجیکٹیوز کی بات کی جاتی ہے. سو اس میں سب سے پہلا کنٹرول آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ دا نان کرنٹ ایسٹس آر کریکٹلی ریکارڈیڈ, ایڈیکویٹلی سیکیورڈ اینڈ پراپرلی مینٹینڈ. ہم اس نان کرنٹ ایسٹ, لائک میں نے اب آپ سے کہا کہ اب اس نان کرنٹ ایسٹ سے مراد ہم فکس ٹینجیبل ایسٹ لیں گے. پہلے آپ کو میں نے کمپلیٹ تعارف کروا دیا. اب اس فکس ٹینجیبل ایسٹ سے متعلق زیادہ تر گفتگو چلے گی. کریکٹلی ریکارڈیڈ ہے اور مینٹین ٹھیک کیا جا رہا ہے اس کو, یہ ہمارا کنٹرول آبجیکٹیو ہوگا. نیکسٹ ہم کہتے ہیں کہ ایکوزیشنز اینڈ ڈسپوزلز آف نان کرنٹ ایسٹس آر پراپرلی آتھورائزڈ. آپ جو اس فکس ٹینجیبل ایسٹ کو ایکوائر کرتے ہیں اور اس فکس ٹینجیبل ایسٹ کو جو آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے پراپرلی آتھورائزڈ ہوتا ہے. آپ ان آتھورائزڈ ایکوزیشن نہیں کرتے اور ان آتھورائزڈ ڈسپوزل نہیں کرتے, یعنی کہ اس میں من مرضی نہیں ہوگی بلکہ پراپرلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروولز موجود ہوں گی تو وہ چیز خریدی جائے گی یا کوئی نان کرنٹ ایسٹ بیچا جائے گا. یہ آپ کو یاد ہوگا پرچیزنگ میں نے ہلکی سی بات اس پر کی تھی, لیکن وہ چونکہ صرف پرچیزنگ کی بات تھی اور وہاں پر ہم پرچیزنگ میں اور بھی بہت سی چیزوں کو فوکس کیے ہوئے تھے, اس لیے زیادہ ڈیپتھ میں ہم نہیں گئے تھے. اب یہ نان کرنٹ یعنی کہ ہم فکس ٹینجیبل ایسٹ سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں, تو ان کی ایکوزیشن اور ان کے ڈسپوزل کے بارے میں واضح بات ہو گئی کہ وہ آتھورائزڈ ہوں گے. نیکسٹ ہمارا کنٹرول آبجیکٹیو آتا ہے کہ acquisitions and disposals of non-current assets are for the most favorable price possible. Most favorable price possible. ایسے ہی نہیں کہ بیچنے لگے ہیں تو سٹ دیو بھائی, خریدنے لگے ہیں تو مہنگی قیمت پر خرید رہے ہیں. جو اینٹیٹی کے لیے موسٹ فیوریبل پرائس ہوگی اس پر ایکوزیشن اینڈ ڈسپوزل ہوگی. دیکھیے نا, آپ اگر اینٹیٹی کا کوئی وہیکل سیل کرنے جا رہے ہیں, کاسٹ اس کی تھی 10 لاکھ روپے, ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن اس کی ہے 8 لاکھ روپے, اور 5 سال پرانا وہ وہیکل ہے. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی, یہ خریدنا ہمارے ہی دفتر کے
मैनेजर ने, तो उन्हें 2,20,000 रुपए का सेल कर दो, 20,000 फिर भी तो प्रॉफिट है ना? नहीं, दैट इज नॉट द सुटेबल प्राइस. आप खुद अंदाजा लगाएं, कोई मोटर कार जो 5 साल पुरानी हो और 5 साल पहले उसको 10 लाख रुपए का परचेज किया हो, आज वो 2,20,000 रुपए की मार्केट में होगी? नेवर. तो सुटेबल प्राइस जो होगी मींस मार्केट से कंपैटिबल हो और एंटिटी की फेवर में हो. ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होगा उस पर. नेक्स्ट कम्स कि नॉन करंट एसेट्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, appropriately depreciated and written down where necessary. अब इस बात को समझिए. अब यहां से आपको अंदाजा हो गया कि हम फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो डेप्रिसिएट नहीं होती. लॉन्ग टर्म एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स जो लॉन्ग टर्म होती हैं उनको तो हम डेप्रिसिएट नहीं करते. इसलिए यहां पर अगर डेप्रिसिएशन का जिक्र है तो वो फिक्स्ड एसेट्स के हवाले से है. सो क्या वो ये रहा है कि आपने नॉन करंट एसेट्स को प्रॉपरली डेप्रिसिएट करना है, ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होगा. और जहां पर राइट डाउन करने की बात होगी तो लाइक इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से आप फिक्स्ड टेंजिबल एसेट को राइट डाउन करते हैं, वो भी प्रॉपरली होगी. सो ये तो चाहिए हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव थे. अब इन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स पर बेस करके हम क्या बनाते हैं? यस, कंट्रोल प्रोसीजर्स. बिल्कुल ठीक. देखना चाहता हूं कि आप कितनी तैयारी में हैं, आप लोगों को अब ये बातें अच्छी तरह से याद हो चुकी हैं कि नहीं. सो कंट्रोल प्रोसीजर्स. अब कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए उनकी तरफ हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज कि एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट should be prepared by someone directly responsible to the board of directors. Annual capital expenditure budget. आपने कैश बजट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है. इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स भी बनाया करते हैं कि हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है. हम इस आने वाले साल में कितनी प्लांट एंड मशीनरी खरीदने जा रहे हैं, कितनी नई बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं, कितने नए मोटर व्हीकल्स परचेज करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह. सो कह रहे हैं कि वो जो एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होगा, that should be prepared by someone who is responsible and representing the board of directors. Clear? ये कंट्रोल प्रोसीजर हमारे पास. नेक्स्ट इज कि such budget should, if acceptable, be agreed by the board and put in the minutes. कि जी हम तो उसके ऊपर फिर एग्री हो गए डायरेक्टर्स के हवाले से और उनको हमने मिनट्स में रख दिया. मिनट्स क्या होते हैं? ये जो कार्रवाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की होती है उसको नोट करके महफूज कर लिया जाता है, उनको मिनट्स कहते हैं. मिनट्स ऑफ द मीटिंग. किसी भी मीटिंग, आप अपने दोस्त के साथ मीटिंग करें और जो उस मीटिंग में आपने बातें एग्री की, जो मामला तय पाए, उनको आप एक कागज पर तहरीर फरमा लें और उन्हें आप फाइल कर दें, वो आपके मिनट्स हो गए. तो ये बात कर रहा है कि आप उसे एग्री कर गए हैं, तो आप बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में उस चीज को लिख लें और फाइल कर दें, ताकि कल के लिए ये चीज हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद हो कि फलाना एसेट वाज परचेज्ड with the agreement of all of the
डायरेक्टर्स। یہ بات ضروری ہے، اس لیے یہ کنٹرول پروسیجر کا حصہ ہے کہ جی ہماری اس آرگنائزیشن کا کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسٹ پرچیز کرتے ہیں وہ اس سے پہلے موجود ہوتا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ میں، اور وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ جو ہے وہ تمام ڈائریکٹرز اس سے ایگری کرتے ہیں، تب جا کر ہم پھر اس بجٹ کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پروسیجر از کہ applications for authority to incur capital expenditure should be submitted to the board for approval and should contain reason for the expenditure, estimated cost, and any non-current asset replaced. اب اس کی اپروول کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز، آپ نے جب کوئی چیز خریدنی ہے، دیکھیے پہلے تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ اپروو ہوا تھا، اب جب آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دیں گے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، جی ہم یہ چیز پرچیز کرنے چاہ رہے ہیں، اس کی پراپر اپروول ہوگی، تو وہ چیز ہمارے اس کنٹرول پروسیجر کا حصہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپروول کے بغیر ہم نان کرنٹ ایسٹس پرچیز نہیں کریں گے۔ نیکسٹ بات آتی ہے کہ a document should show what is to be acquired and be signed، یعنی کہ وہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو سائن بھی ہونا چاہیے as authorized by the board or an authorized official۔ یہ بات جیسے میں نے پہلے کہی کہ ہم بورڈ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں، اب وہ ایک ڈاکیومنٹ پر آپ نے اس کی باقاعدہ طور پر آتھرائزیشن لینی ہے۔ اس کے بارے میں کنٹرول پروسیجر ہمارا یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یا اس انداز سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک یہ کنٹرول پروسیجر ہونا چاہیے، موجود ہے تو اس کو پھر آڈیٹر صاحب آ کر چیک کرتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے۔ نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے جی کہ نان کرنٹ ایسٹس مینوفیکچرڈ اور کنسٹرکٹیڈ بائی دا کمپنی اٹ سیلف should be separately identifiable in the company's costing records۔ یہ بات ممکن ہے یا نہیں؟ کیا کمپنی خود سے اپنا ایسٹ کنسٹرکٹ کر سکتی ہے، مینوفیکچر کر سکتی ہے؟ یس، دیکھیے کنسٹرکشن کمپنی ہے، وہ اپنا ایڈمنسٹریٹو بلاک خود سے کنسٹرکٹ کر لیتی ہے، یا ورک شاپس خود سے کنسٹرکٹ کر لیتی ہے، یا گو ڈاؤنس خود سے کنسٹرکٹ کر لیتی ہے۔ اٹ از پاسبل۔ اب ایڈمن بلاک کنسٹرکشن کمپنی کی ضرورت ہے، ورک شاپ ہو سکتا ہے وہ تیار چھتیں خود سے بنانا چاہ رہے ہوں، گو ڈاؤنس ان کو اس نے محفوظ طور پر رکھنا ہے۔ اب وہ تمام کی تمام کنسٹرکشنز جو ہیں کنسٹرکشن کمپنی خود سے کر رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کیا وہ کنسٹرکشن کمپنی اس میں اپنا پروفٹ شامل کر کے اپنے آپ کو سیل نہیں کرے گی، بلکہ وہ کاسٹ جو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہے، جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے، وہ اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کی کاسٹنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انوینٹریز وغیرہ، یا جو جس طرح سے انہوں نے کلائنٹس کے لیے بنانا ہے، کنسٹرکٹ کرنا ہے، اس سے الگ آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے اس کی کاسٹنگ۔ کنٹرول پروسیجر۔ نیکسٹ بات آتی ہے disposal of non-current assets should be authorized and any proceeds from sale should be related to the authority۔ disposals assets کا بیچنا، یاد رکھیے گا ڈسپوزل ایک وائڈر کانٹیکسٹ میں بولا جانے والا لفظ ہے، سیل ایک چھوٹا لفظ ہے۔ ڈسپوز آف آپ کسی بھی ریزن پہ کر سکتے ہیں، چیز ناکارہ ہوگی، سیل نہیں کی، ڈسپوز آف کر دی، اس کے اگینسٹ 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اور بعض اوقات تو چیز ناکارہ ہوگی، اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے پلے سے پیسے خرچ کیے کہ بھائی اٹھاؤ اسے، یہ تو نقصان دہ ہوگی ہمارے لیے۔ تو ڈسپوز آف ڈزنٹ مین سیلز۔ ہاں سیلز اس میں آ جاتی ہیں، ڈسپوز آف مطلب کہ ایسٹ کو اب ہم نے فزیکلی بھی اور
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से भी बाहर निकाल देना। तो उस डिस्पोजल के बारे में कह रहा है ऑथोराइज होना चाहिए, और सेल प्रोसीड्स जो हैं उसके बारे में भी हमें अप्रूवल प्रॉपर रिक्वायर्ड होती है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो जो उससे हमें मिलेगा सेल करने से, दैट इज नोन एज सेल प्रोसीड्स। सो उसके बारे में कंट्रोल प्रोसीजर था। नेक्स्ट बात ये आती है जी, क्या रजिस्टर ऑफ नॉन करंट एसेट्स शुड बी मेंटेन्ड। अब ये रजिस्टर जो है हर तरह के फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के लिए मेंटेन किया जाएगा, तमाम क्लास ऑफ एसेट्स के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग क्या, प्लांट एंड मशीनरी क्या। और फिर ये कि इसमें, इस फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में हम शो करते हैं कि एसेट कब परचेज किया, कितने में परचेज किया, व्हाट इज इट्स यूजफुल लाइफ, what is its scrap value, what would be its depreciation rate, what depreciation method will be used to depreciate such asset, and what would be its location where this fixed assets will be used. और उसके बाद हम मजीद कुछ कॉलम इसमें बना दिया करते हैं कि at what price it was disposed of. सो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्टर है, मेंटेन किया जाना चाहिए और उसमें तमाम बातें रिकॉर्ड की जानी चाहिए। अब ये तमाम बातें, इनका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल के साथ है। मींस अगर हम फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे तो हमारी बैलेंस शीट फिर भी टैली हो जाएगी, हमारी इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर भी नजर आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल फिर भी इनकम स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा। मींस फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर का मेंटेन किया जाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट कंट्रोल प्रोसीजर हम देखते हैं तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि a physical inspection of non-current assets should be carried out periodically and checked to the non-current asset register. ये है वो बात कि क्यों ये कंट्रोल प्रोसीजर बहुत अहम है, कि हम फिजिकली काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी मशीन्स वर्कशॉप में मौजूद हैं, क्या उतनी ही मशीन्स हमारे उस फिक्स एसेट रजिस्टर में मौजूद है, और फिर क्या उतनी ही मशीन्स की कॉस्ट हमारे उस मशीन के लेजर अकाउंट में मौजूद है बैलेंस के तौर पर, जो कि हमने बैलेंस शीट में शो किया, जिसमें से कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशंस को माइनस किया। एंड इफ वी फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी तो फिर उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस होंगे कि भाई ये क्या बात हो गई, फिजिकली तो उधर पड़ी हुई है 170 मशीन्स, रजिस्टर बता रहा है कि 175 मशीन्स होनी चाहिए, और 175 मशीन्स की ही कॉस्ट जो है हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है, 5 मशीन्स कहाँ गई, फिर वहां पर इंक्वायरी वगैरह। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कि एसेट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड एडुकेटली इंश्योर्ड। एसेट खरीद कर ये नहीं है कि बस अब आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी, ये कंट्रोल प्रोसीजर है कि दैट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, और जहां पर आप समझते हैं कि इंश्योरेंस होना चाहिए आप उसकी इंश्योरेंस भी करवाएं। अब ये प्रॉपरली मेंटेन्ड से क्या मुराद है, यहां पर मैं एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा आपके साथ। एक एसेट आप मेंटेन नहीं करते, दूसरे तीसरे या चौथे साल, सपोजली हम मशीन की बात कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के दूसरे या चौथे साल में जाकर क्या वही इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम उससे हासिल कर सकेंगे जो कि हमने शुरू में हासिल किए? नेवर। वो तो बहुत ज्यादा
डिटीरियोरेट हो जाएगी, वियर एंड टीयर का शिकार हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। उससे हर साल बराबर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करने के लिए उस मशीन से हर साल बराबर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करने के लिए हमें उसको मेंटेन करना ज़रूरी होगा, और उस मेंटेनेंस की वजह से हमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे होंगे उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम मेंटेनेंस एंड डेप्रीसिएशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पर लेकर जाएंगे। बहुत बारीक नुक्ता, और ये वो नुक्ता है जहां से कि मैं आपको डेप्रीसिएशन मेथड भी समझाऊंगा। देखिए, बड़ी सादा सी एग्जांपल लेते हैं। एक एयर कंडीशनर, वो भी तो मशीन है ना, एक ऑफिस में यूज हो रहा है, और वो ऑफिस प्रोडक्शन मैनेजर से मुताल्लिक ऑफिस है जहां पर कि लेबर का आना जाना भी है, मींस काफी यूज हो रहा है, ट्रैफिक मौजूद है वहां पर, लोग आते हैं जाते हैं, वो एयर कंडीशनर इस्तेमाल होता है। आप उस एयर कंडीशनर को मेंटेन कर रहे हैं, तब जाकर वो एक माकूल साइज का दफ्तर है, उसको कूल करता है। आप अगर उसको मेंटेन करते रहेंगे तो इस साल भी वो उस दफ्तर को उतना ही कूल करेगा जितना उसने पिछले साल किया था, और आने वाले साल में भी। लेकिन बाय द टाइम उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती चली जा रही होगी। यस और नो? मैं जो बात कर रहा हूं दोबारा बोल देता हूं कि वो जो दफ्तर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, पहले साल क्या उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर कंपेयर करें तो उतनी ही थी जितनी कि आज चौथे साल में है? नेवर। पहले साल तो हमें सिर्फ एक फिल्टर को हवा मार कर तो हमने कहा जी साफ हो गया जी, उसकी सर्विस करवाने की भी जरूरत पेश नहीं आई। नेक्स्ट ईयर में उसकी सर्विस कॉस्ट भी आ गई, फिर देखा जी कि उसकी गैस लीक हो गई, उसकी गैस की भी फिलिंग करवाना पड़ी, रीफिलिंग करवाना पड़ी, फिर उसका कोई कंपोनेंट टूट गया जी, कंपोनेंट भी उसकी लगाना पड़ी, वगैरह वगैरह। 5 साल के बाद उसका कंप्रेसर वीक हो गया, अब वो भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज हम उससे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल नहीं कर सकते। अब उसी एक कमरे को ठंडा करने के लिए इस मशीन को हमें मेंटेन करना पड़ रहा है, और बराबर इसकी मेंटेनेंस जो है वो बढ़ रही है। अब वो मशीन की कॉस्ट जिसको कि हम डेप्रीसिएट करते हैं, उसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रीसिएट करेंगे, क्योंकि पहले साल हमने जो से इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल किया, उस इकोनॉमिक बेनिफिट के हासिल करने में रिपेयर का अमल दखल बहुत थोड़ा सा था। रिपेयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन उस इकोनॉमिक बेनिफिट को हासिल करने के लिए बहुत थोड़ी सी थी। ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस इकोनॉमिक बेनिफिट को हासिल करने के लिए कॉस्ट एलिमेंट की थी। 2 एलिमेंट्स जेन में रखिएगा, कॉस्ट एलिमेंट एंड रिपेयर एलिमेंट। कॉस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर, दूसरे साल में कॉस्ट एलिमेंट कम हो गया, रिपेयर एलिमेंट ज्यादा हो गया। तीसरे साल में रिपेयर एलिमेंट और ज्यादा हो गया, कॉस्ट एलिमेंट कम हो गया। चौथे साल में रिपेयर एलिमेंट काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा है, कॉस्ट एलिमेंट कम हो गया। यही तो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अगर आपको आता है तो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा हुआ है ना, पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा अमाउंट की होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही होती है। यहां पर जो बात की गई वो ये कि एसेट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड एडिक्वेटली इंश्योर्ड। ये हम समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट साथ ही देख लेते हैं कि डेप्रीसिएशन रेट्स शुड बी ऑथोराइज्ड। और ना सिर्फ ये कि वो डेप्रीसिएशन रेट ऑथोराइज्ड होगा, बल्कि
اس کی ایک ریٹن پالیسی بھی بنا دی جائے گی اور اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا جائے گا. اب جب ہم ڈیپریسیشن کے بارے میں بات سمجھ چکے کہ ڈیپریسیشن ایک باقاعدہ پالیسی کے مطابق ہوتی ہے اور پھر اس کا ریٹ ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اب اس ریٹ کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے. دیکھیں پہلے میں نے آپ سے بات کی ڈیپریسیشن میتھڈ کے بارے میں کہ اسٹریٹ لائن میتھڈ اور ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کی باتیں. میں نے زیادہ تر بات جو کی آپ سے ریڈیوسنگ بیلنس کی اسٹریٹ لائن میں بڑی سادہ سی بات لے لیتے ہیں. فرض کر لیں یہ ٹیبل ہے, اس کی میں ڈیپریسیشن کرنا چاہتا ہوں. اب اس ٹیبل کی تو مینٹیننس ریکوائرڈ نہیں ہے نا. یہ پہلے سال اس بزنس کو جو اکنامک بینیفٹ دے رہی تھی بغیر کسی میجر مینٹیننس کے اگلے سال بھی اتنے ہی اکنامک بینیفٹ دے رہی ہے, کیونکہ اس میں وہ میکینکس انوالوڈ نہیں ہے, مشینری انوالوڈ نہیں ہے. لہٰذا اس کو میں ہر سال برابر کی ڈیپریسیشن یعنی کہ سارے 100% کاسٹ ایلیمنٹ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے سپریڈ کر دوں گا اس کی کاسٹ کو اس کی یوزفل لائف پر. تو اسٹریٹ لائن میتھڈ بن گیا. بات کو فالو کیا؟ اب زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا, اس لیے یہ ایشو میں آپ کی سوچ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ اسے سوچئے گا کہ اسٹریٹ لائن اور ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کیوں ڈفرینٹ ہے, پیٹرن آف بینیفٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ ہے. یہ بھی دو میتھڈ صرف میں نے آپ سے ڈسکس کیے, میتھڈز تو اور بھی ہیں کچھ جو ڈیپریسیشن کے اندر ہم یوز کرتے ہیں. تو ریٹ کی بات جب آتی ہے وہاں پر ہم یوزفل لائف پر بیس کرتے ہیں. یوزفل لائف جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ڈیپریسیشن ریٹ کم ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ڈیپریسیشن ریٹ ہے دیٹ شوڈ بی آتھورائزڈ اور پالیسی کا حصہ بن چکا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کسی ایسٹ کو زیادہ ریٹ پر ڈیپریسیٹ کریں, کسی ایسٹ کو کم ریٹ پر ڈیپریسیٹ کریں, یہ غلط بات ہے. یہاں پر ایکسپرٹس کی انوالومنٹ ضروری ہے. ایکسپرٹس بتائیں گے کہ اس ایسٹ کی یوزفل لائف کیا ہوگی. اب دیکھیے میں نے ایئر کنڈیشنر کی بات کی تھی. ایک ایئر کنڈیشنر مینیجنگ ڈائریکٹر کے کمرے میں لگا ہوا ہے اور اس ہی میک کا ایئر کنڈیشنر, اتنے ہی ویٹ کا ایئر کنڈیشنر, اتنی ہی کیپیسٹی کا ایئر کنڈیشنر ورک شاپ میں لگا ہوا ہے. اب ورک شاپ والا اے سی جتنے گھنٹے کام کرتا ہے اتنے گھنٹے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کا اے سی تو نہیں کام کرتا نا. لہذا یوزفل لائف تو دونوں کی ڈفرینٹ ہوگی. وہاں پر ایکسپرٹ سے ہم پوچھیں گے, وہ ایکسپرٹ ہمیں بتائے گا اس ہیٹ کو دیکھ کر جو کہ اس ہیٹ وہاں پر موجود ہے اس کمرے کے اندر ورک شاپ میں یا ایم ڈی صاحب کے کمرے کے اندر, اور انوائرمنٹ دیکھ کر وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ٹیکنیکل ہیں ان کو دیکھ کر وہ بتائے گا کہ جی یہ اے سی اس کی یوزفل لائف کم ہے اور یہ اے سی اس کی یوزفل لائف زیادہ ہے. سو ہم ایکسپرٹ کی انوالومنٹ کے بغیر ریٹس ڈٹرمن نہیں کریں گے, میتھڈس ڈٹرمن نہیں کریں گے. کلیئر؟ نیکسٹ بات کیا آتی ہے کہ دا ڈیپریسیشن شوڈ بی ریویوڈ اینولی ٹو اسیس دا نیڈ فار چینجز ان دا لائٹ آف پروفٹس اور لاسز آن ڈسپوزل یا نئی ٹیکنالوجی وغیرہ. اب دیکھیے ہم یہاں پر آئی ایس 16 کی بات کر لیتے ہیں. آئی ایس 16 بھی یہی بات کہتا ہے اور ہمارے کنٹرول پروسیجرز بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیپریسیشن ریٹ, ڈیپریسیشن میتھڈز, ان کو پیریوڈیکلی ریویو کرنا چاہیے. اب ہماری آرگنائزیشن کا, ہماری اینٹیٹی کا یہ اصول ہے, ہم نے پروسیجر بنایا ہوا ہے کہ ہم اسے پیریوڈیکلی ریویو کرتے ہیں. اوکے, اچھی بات ہے, کیونکہ کئی چینجز بھی آ جاتی ہیں نا, ٹیکنالوجیکل چینجز آ گئی جس کی وجہ سے اب اس مشین کی زندگی کم ہو گئی. جس مشین کو ہم نے 3 سال پہلے پرچیز کیا تھا مینولی آپریٹ ہو رہی تھی, اب کمپیوٹرائز مشینری آ گئی. ہماری مشینری کی زندگی جو ہم نے انیشیلی اسیس کی تھی کہ 10 ایئرز ہوگی, اب تو رہ گئی پیچھے 5-6 سال کی, کیونکہ اب جو نئی ٹیکنالوجی پر بیس مشینری ہے وہ ہماری مشینری کی پروڈکٹ کو چلنے نہیں دے گی مارکیٹ کے اندر. کلیئر؟ نیکسٹ بات آتی ہے کہ the calculations of depreciation should be checked for accuracy.
اب یہ ایکوریسی کا چیک تو پھر بہت امپورٹنٹ چیک ہوا نا. کیلکولیشنز جو کی ہیں ڈیپریسیشن کی, اس کے اندر ریٹ, اس کے اندر میتھڈ, اور اس کے اندر ایک ٹائم بیسس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیپریسیشن جس ایئر میں ہم نے ایسٹ پرچیز کیا ہے, ٹائم پرپورشنیٹ بیسس پر اس کو ڈیپریسیٹ کرنا ہے یا فل ایئر ڈیپریسیشن اس کی لینی ہے ہم نے, اور جس ایئر میں ہم اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں, 3 مہینے ہم نے اس کو استعمال کیا تھا کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا, 3 مہینے کی ڈیپریسیشن لینی ہے یا کوئی ڈیپریسیشن نہیں لینی, یا کچھ کہتے ہیں جی 6 مہینے کی ڈیپریسیشن لینی ہے, جو بھی ہے ویل ہیو اے پالیسی, اور پھر اس کے مطابق ہم اس کی ایکوریسی کو چیک کریں گے کہ ڈیپریسیشن کی فگر واز رائٹلی کیلکولیٹڈ اور ناٹ. اوکے, اور لاسٹ ہمارے پاس جو کنٹرول پروسیجر آ رہا ہے وہ ہے کہ نان کرنٹ ایسٹس شوڈ بی ریویوڈ فار دا نیڈ فار اینی رائٹ ڈاؤن. اب یہ رائٹ ڈاؤن والی بات تھوڑا سا کانسیپٹ انوالوڈ ہے اس کے اندر, امپیئرمنٹ لاس کا. بات کر لوں امپیئرمنٹ لاس کی؟ کچھ ہے یاد آپ کو امپیئرمنٹ لاس کیا ہوتا ہے؟ ریکوریبل اماؤنٹ. کیا ریکوریبل اماؤنٹ؟ جب ہم ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ایسٹ ریکور ہوتا ہے, یا ایسٹ کو سیل کر دیتے ہیں تو ایسٹ کی قیمت ریکور ہو جاتی ہے, اور کہتے ہیں بھائی پیسے پورے ہو گئے, دیٹ از ریکوریبل اماؤنٹ. اب وہ پیسے پورے ہو گئے کیسے؟ اس ایسٹ کو استعمال کر کے پیسے پورے ہوئے, یا آپ نے کہا یار اس کو فارغ کرو یار, یا اس کو آپ نے بیچ کر پیسے پورے کیے. تو یہ ہے ریکوریبل اماؤنٹ. آپ کہتے ہیں کہ جی ایک ایسٹ ہے, بڑی چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں, 100 روپے کا ایسٹ پرچیز کیا, 20 روپے کا ڈیپریسیٹ ہو چکا ہے آج تک, 80 روپے کا وہ ایسٹ ہمارے پاس کیرنگ اماؤنٹ پر نظر آ رہا ہے بیلنس شیٹ میں. ٹیکنالوجیکل چینج آ گئی, اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی ریکوریبل اماؤنٹ کیا ہے. پتا چلتا ہے کہ اس کی ریکوریبل اماؤنٹ تو 50 روپے رہ گئی. اب ہمیں اس کو 80 روپے پر بیلنس شیٹ میں شو نہیں کرنا ہوگا, یعنی کہ کاسٹ مائنس ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن جو کیرنگ ویلیو تھی اس کی 80 روپے, اس پر نہیں ہم اسے شو کریں گے اپنی بیلنس شیٹ میں, بلکہ جتنا ریکور ہو سکتا ہے 50 روپے اتنے پر ہم اس کو لے کر آئیں گے اور 30 روپے کو رائٹ ڈاؤن کر دیں گے, ختم کر دیں گے. تو یہ وہ والا پروسیجر ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ نان کرنٹ ایسٹ شوڈ بی ریویوڈ فار دا نیڈ فار اینی رائٹ ڈاؤن, کہ کوئی ضرورت ہے رائٹ ڈاؤن کی یا نہیں. اگر ہے تو رائٹ ڈاؤن کرو. اور وہ کیا ضرورت ہوگی؟ جب اس کی ریکوریبل اماؤنٹ اس کی کیرنگ ویلیو سے نیچے آ جائے گی, میٹیریلی نیچے آ جائے گی, سگنیفیکینٹلی نیچے آ جائے گی, ایک خاص فرق جب آ جائے گا اس میں, تب جا کر ہم کہیں گے جی رائٹ ڈاؤن کرو جناب, یہ تو پیسے ہی اس کے بیلنس شیٹ میں جو نظر آ رہی ہے 80 روپے کی اماؤنٹ, اتنے تو ہمیں پیسے ہی ریکور نہیں ہونے. تو بیلنس شیٹ ہم بناتے ہیں پروڈنس کانسیپٹ پر مبنی. پروڈنس کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک چیز ریکور ہی نہیں ہو سکتی تو اس کو بیلنس شیٹ میں ایسٹ کے طور پر شو کریں گے تو ہمارا یوزر دھوکہ کھائے گا. لہذا ہم اتنی اماؤنٹ شو کریں گے جتنا کہ ہم ریکور کر سکتے ہیں. لے جی یہ ہمارے کنٹرول پروسیجرز تھے, اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کی. دیکھیے گا جی, پہلا ٹیسٹ جو آڈیٹر کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے جی چیک آتھرائزیشن کو آف پرچیز. کس کے ساتھ چیک کرتا ہے؟ وہ چیک کرتا ہے جی بورڈ منٹس کے ساتھ اور کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹس کے ساتھ. اب یہ باتیں ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں, اب تو ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات ہے. اب آڈیٹر نے یہ ٹیسٹ لگانا ہے کہ جو چیز پرچیز ہوئی ہیں کیا بورڈ منٹس میں موجود تھا کہ جی اس چیز کو پرچیز کیا جائے, اور کیا کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ اس کے لیے بنا ہوا تھا. دیکھیں اگر یہ چیزیں موجود تھیں تو آڈیٹر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جو چیز بھی اس اینٹی میں پرچیز کی جاتی ہے اس کے لیے کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ بنایا جاتا ہے, اس کے لیے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز ایگری کر جاتے ہیں. پھر بورڈ منٹس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ بورڈ منٹس کے اندر یا بورڈ میٹنگ کے اندر یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا. منٹس نے بتانا ہے نا یہ ساری باتیں,
کہ بورڈ میٹنگ کے اندر یہ ایسٹ پرچیز کرنے کا مسئلہ پیش کیا گیا تھا, وہاں پر فلانی گفتگو ہوئی اور الٹیمیٹلی انہوں نے اپروو کر دیا کہ اوکے جی یہ والا پلانٹ اس کیپیسٹی کا پرچیز کر لیا جائے. آڈیٹر سیٹسفائیڈ. اب یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ججمنٹل سیمپل ہوتا ہے جس پر بیس کر کے آڈیٹر ٹیسٹ آف کنٹرول کرتا ہے. آڈیٹر کبھی بھی ٹیسٹ آف کنٹرول 100% پاپولیشن پر نہیں لگاتا, بلکہ وہ ایک سیمپل اٹھاتا ہے اور وہ سیمپل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ججمنٹل سیمپل ہوتا ہے. جسٹ ایک وہ جج کرتا ہے کہ اوکے یار اس مہینے کے اندر جو پرچیزنگ ہوئی ہے فکس ایسٹ کی اس کو میں دیکھ لوں, بہت بڑی اماؤنٹ آف پرچیز نظر آ رہی ہے, یا پلانٹس جس میں پرچیز ہوئے ہیں اس کو چیک کر لوں, یا موٹر وہیکلز ڈسپوز آف ہوئی ہیں بہت زیادہ اس مہینے کے اندر, اس کو چیک کر لوں. وہ جسٹ اپنے ایک ججمنٹ پر بیس کر کے وہ ایک سیمپل اٹھاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے. اب وہ والی بات یہاں پر پرچیزنگ سے متعلق تھی کہ ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو فکسڈ ایسٹس پرچیز ہوئے ہیں کیا ان کے لیے کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ بنا تھا, پھر اس کی اپروول بورڈ نے دی تو اس کے لیے منٹس دیکھ لیں گے کہ کیا بورڈ نے اس کو اپروو کیا تھا, یہ چیز پرچیز کر لو. نیکسٹ ٹیسٹ آف کنٹرول میں بات آتی ہے چیک آتھورائزیشن فار ڈسپوزل آف سگنیفیکینٹ ایسٹس. جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ایسٹس ہم نے بیچ دیے, ہم نے موٹر وہیکلس بیچ دی, ٹرک جو تھے ڈلیوری ٹرک ہم نے بیچ دیے. اب اس کی بھی تو آتھورائزیشن ہونا چاہیے, یہ تو نہیں بغیر آتھورائزیشن کی ایک چیز بیچی جا رہی ہے, ڈائریکٹرز کے نوٹس میں بھی نہیں ہے, اور وہ فلیٹ کا فلیٹ جو ہے وہ بک گیا. اس کے لیے جہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے آڈیٹرز ایک اپنی ججمنٹ یوز کریں گے, اس کو فالو کرتے ہوئے ایک سیمپل اٹھائیں گے اور اس سیمپل پہ بیس کر کے وہ ڈسپوزل کی آتھورائزیشنز کو چیک کر لیں گے. اگر تو واقعی انہوں نے جسٹ ایک سیمپل اٹھایا ججمنٹل بیسڈ, اس نے اگر آڈیٹر کو سیٹسفائی کر دیا تو کہ اس کا مطلب ہے جب بھی چیز ڈسپوز آف کی جاتی ہے تو آتھورائزیشن ضرور لی جاتی ہے اس کی. نیکسٹ ہمارے پاس ٹیسٹ آف کنٹرول آ رہا ہے, کنفرم کریں ایگزسٹنس آف نان کرنٹ ایسٹس رجسٹر کو. اب یہ وہ رجسٹر ہے جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کنٹرول پروسیجر کے اندر. اب اس کے ایگزسٹنس کو آڈیٹر نے کنفرم کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ فزیکلی جتنے آپ کے پاس ایسٹس موجود ہیں وہ اس رجسٹر میں بھی تحریر ہوئے ہیں, ریکارڈ ہوئے ہیں یا نہیں, اس کی ایک ریکنسیلیشن بنانی ہے. لہذا یہ ٹیسٹ آف کنٹرول آڈیٹر کو یہ ایویڈنس دیتا ہے کہ فزیکلی ایگزسٹنس موجود ہے ان ایسٹس کی جو کہ ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ ٹیسٹ کرتا ہے ایویڈنس آف ریکنسیلیشن آف رجسٹر ٹو فزیکل چیکس آف ایگزسٹنس کو, اور ساتھ ہی ساتھ کنڈیشن آف ایسٹس بھی دیکھتا ہے آڈیٹر. یہ آلموسٹ پہلے میں جو بات تھی اس کے اندر یہ بات کر چکا کہ ریکنسیلیشن بھی جو بنائی گئی ہیں ان کو بھی وہ چیک کرتا ہے اور پھر ان کی کنڈیشنز بھی. اب یہ سب کچھ ججمنٹل سیمپل پہ بیس کر کے ہو رہا ہے. 100% پلانٹ اینڈ مشینری, 100% فرنیچر اینڈ فکسچر کو, 100% موٹر وہیکلس کو آڈیٹر نہیں اس طرح سے ریکنسائل کر سکتا فزیکلی اور ریکارڈ کے ساتھ. وہ ایسے ہی ایک ججمنٹل سیمپل اٹھائے گا اور اس پہ بیس کر کے وہ ایک ریکنسلیشن دیکھ لے گا اور پھر یہ بھی دیکھے گا کہ ان کی کنڈیشنز ٹھیک ہے, مینٹینڈ ہے. یہ چیز بھی وہ ایک واک تھرو میں دیکھ سکتا ہے کہ جی ان کی حالات کیا ہیں, صحیح حالت میں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں. اور نیکسٹ ٹیسٹ آف کنٹرول ہے ہمارے پاس کہ ڈیپریسیشن ریٹس کی آتھورائزیشن چیک کی جائے اور اسپیسیفکلی اگر کوئی چینج ہے ان ڈیپریسیشن ریٹ میں تو ان کو دیکھا جائے کہ پراپرلی وہ چینج آتھورائز ہے یا نہیں. جیسے بات ہوئی تھی کہ جی پیریوڈیکلی ریویو کرنا, پیریوڈیکلی ریویو کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ جی ڈیپریسیشن ریٹ شوڈ بی چینجڈ. اب وہ چینج ان ریٹ should be approved by the director.
کہ جی ہم یہ چینج ان ریٹ آف ڈیپریسیشن کرنے جا رہے ہیں، اس کی آپ اپروول دے دیں. وہ پھر دیکھیں گے جی کیوں یہ کرنے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا اس کی سارے سرکمسٹانسز ہیں، اس کے مطابق پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اوکے. بہرحال آڈیٹر از کنسرن کہ جی وہ اپروول موجود ہے ڈیپریسیشن ریٹ کی چینج کی، یا بتاتے خود وہ ڈیپریسیشن ریٹ اگر اوریجنلی پہلے وہ ڈیپریسیشن ریٹ بنایا گیا تھا تو وہ اپرووڈ ریٹ. لاسٹ بات آتی ہے اس میں کہ ایگزامن دا ایویڈینس آف چیکنگ آف کریکٹ کیلکولیشن آف ڈیپریسیشن. کہ اب ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم نے ایگزامن کرنا ہے کہ وہ جو ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کی گئی وہ چیک بھی ہوئی یا نہیں. کریکٹلی جو کیلکولیٹ کی گئی اس کی پھر چیکنگ ہوتی ہے، کنٹرول پروسیجر ہم نے پڑھا تھا نا، اس چیز کو ہم نے ایگزامن کرنا کہ ڈیپریسیشن کی کریکٹ کیلکولیشن کو جو چیک کیا جاتا ہے اس کو ایگزامن کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. بات سمجھ میں آئی؟ لہذا یہ تمام کنٹرول پروسیجرز کے اوپر جو ٹیسٹ آف کنٹرولز ہیں آڈیٹر نے لگائے اور پھر اپنی سیٹسفیکشن حاصل کی. لے جی دس واز آل اباؤٹ دا کنٹرول سسٹم اینڈ ٹیسٹنگ آف کنٹرول آف نان کرنٹ ایسٹس. اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ کنٹرول یا ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق جو ایک ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم کنٹرول اسٹیبلش جو ہوئے ہوتے ہیں اینٹیٹی کے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان پر ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ لگاتے ہیں، اور اگر ہم اس سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جی کنٹرول بالکل ٹھیک فالو کیے جا رہے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے، اور ان کنٹرولز کے مطابق ہی پرچیزنگ ہو رہی ہے، ان کنٹرولز کے مطابق ہی سیلز کی جا رہی ہیں، ان کنٹرول کے مطابق ہی پے رولز جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور ڈسبرس ہو رہی ہیں، ان کنٹرولز کے مطابق ہی کیش سسٹم جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کیش کی پیمنٹس اور ریسیٹس جو ہیں اکارڈنگ ٹو دا کنٹرول سسٹم ہی ہے، اور ان کنٹرول سسٹمز کے مطابق ہی انوینٹری کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اور نان کرنٹ ایسٹس کی بائنگ اور ڈسپوزل جو ہے اس کے بارے میں کنٹرول جو ہیں کریکٹلی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اس پر اگر آڈیٹر سیٹسفائی ہو گیا، ایویڈنس اس کو مل گئے، تو وہ سبسٹینٹیو پروسیجرز کی ایکسٹینٹ اکارڈنگلی ڈٹرمن کرے گا کہ جی اب مجھے سبسٹینٹیو پروسیجرز زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز آپ کو یاد دلاتا چلوں، ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور انالیٹیکل پروسیجرز جو ہم نے لاسٹ کچھ لیکچرز پہلے پڑھے تھے وہ ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انہی باتوں سے متعلق میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. صرف اتنا سا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ٹیسٹ آف کنٹرول ہیں ان کو ہم سسٹم اپروچ کہتے ہیں آڈٹ کی، اور جو سبسٹینٹیو پروسیجرز ہیں ان کو ہم ویریفیکیشن اپروچ کہتے ہیں آڈٹ کی. سسٹم اپروچ آف آڈٹ ہم پڑھ چکے کہ سسٹم کو چیک کیا جاتا ہے ٹھیک پراپرلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اس سے ایویڈنس جو حاصل ہوتا ہے اس ایویڈنس پر سیٹسفائی یا ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہوئے آڈیٹر پھر ڈٹرمن کرتا ہے کہ اب میں کس ایکسٹینٹ تک ویریفائی کروں، کس ایکسٹینٹ تک سبسٹینٹیو پروسیجرز میں جاؤں، کتنا زیادہ ان کو ڈیٹیل سے چیک کروں. سو نیکسٹ ہمارے اب جو لیکچرز ہوں گے وہ ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ پر ہوں گے. کچھ حد تک آپ کو ایک اوور ویو دیا میں نے کہ ہم کیا کر چکے اور کیا کرنا. اب آپ ٹیسٹ آف کنٹرول سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں. ان کو دوبارہ سے ذرا ریوائز ضرور کر لیجئے گا کہ ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول میں کیا پڑھا.
اور نیکسٹ جو ویریفیکیشن اپروچ ہم نے پڑھنی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہینڈ آؤٹ اگر آپ کو مل چکے ہوں تو ضرور دیکھ لیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.